نماز ہو گئی قابل توجہ صحابہ دی نماز ہو گئی صحابہ دی نماز ہو گئی پشت تے حسین لکھ کے پشت تے حسین لکھ کے پشت تے حسین لکھ کے آمینہ چین لکھ کے قاری صاحب دا حکم ہے میں انشاءاللہ ایک دو شعر پیش کراں گا بڑا خوبصورت کلام تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا کا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ہر سو مہک رہا ہے گلزار کاظمی کا اور جرت نہیں کسی میں انگلی اٹھائے کوئی جرت نہیں کسی میں انگلی اٹھائے کوئی اتنا ہے صاف و اعلیٰ اتنا ہے صاف و اعلیٰ کردار کا زمین کا ہر سو مہک رہا ہے سبحان اللہ میاں فیاض صاحب نے حکم فرما دیا صرف دو شعر ایک شعر میں پیش کر دیتا ہوں سانوں کو جیوے نہ چھڑے سانوں کو جیوے نہ چھڑے تو سا بھلے آتے ہاتھ لچوے تو سا بھلے آتے ہاتھ لچوے دولا سالوں کو جیوے نہ چھڑے سائیاں سانوں کو جیوے نہ چھڑے تو سا بھلے آتے ہاتھ لچوے تو سا بھلے آتے ہاتھ لچوے سالوں تیری ذات تے مارے سالوں تیری ذات تے مارے مرشد سالوں تیری ذات تے مارے قربان تیرے تو جن جانے تیرا مکھ جینے قرآن تیرا مکھ جینے قرآن تیری دید آسانہ آج میں بھولا تیری دید آسانہ
سنبھلیا دے لجبے سنبھلیا دے لجبے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے نبی کا ذکر ہی ان کے صدقے یہ مہکے ہوئے ہیں دو جہاں کے نظارے ان کے فیض کرم سے ہے روشن کہکشاں ستارے یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے نبی کا ذکر ہی چک دے اندر جلوہ فگن ہو چکے تھے اور آپ دا ہی میرے کو الفاظ کہنی کہنے الفاظہ دے وچ اپنے مرشد کریم دا اعلان کرا حضور غزالی زمان سیدی و مرشدی پیر طریقت رابر شریعت حضور حامد سیشہ سب کاظمی حافظہ اللہ تعالی آپ دا نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضور غزالی زمان یہ ایکو نہ ہو اس میں اور آواز بھی بہت تیز نہ ہو ابھی آواز ہلکی رکھیں بات پھٹے نہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लाह वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन सुभान अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिब ताज़ीम उलमाए किराम, लायक तकरीम मेहमानानी गिरामी और मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफिल, मैं इस महफिल के मुंतज़िमीन का और तमाम सामीईन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आक़ाए दो जहां सरवर कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मनाकर और ये महफिल सजाकर मुझे बुलाकर आप दोस्तों से मुलाकात का एक खूबसूरत मौका पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला आप सब हजरात को अपनी बेहिसाब और बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाए। हजरत मुकर्रम, वो जो हमारा रब है, परवरदिगार है, पालनहार है, वो रहमान है, वो रहीम है, और ये उसका करम है कि उसने हमें अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा किया है, जिनका उम्मती होने की तलब और ख्वाहिश का इजहार अंबियाए किराम ने किया। और ये हस्ती भी वो है जिसको रब्बे कायनात ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, अल आलमीन के लिए, तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। हज़रत मुकर्रम, हम अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल भी करते हैं कि वह रहमान और रहीम, और आका करीम मुजस्सम रहमत, तो हम दुआएं भी मांगते हैं कि मौला हमें अपनी रहमत से सरफराज फरमा। झोलियां फैलाते हैं, रब की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करते हैं, आंसू बहा बहा के उसकी रहमत का सवाल करते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया कि रहमत कहते किसे हैं? क्या आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से जाकर 10-15 पैकेट रहमत के खरीद के ला सकते हैं? या अपने घर में 10-20 किलो रहमत रख लीजिए, जरूरत होगी तो काम आएगी। हम रहमत का लफ्ज बोलते हैं, लेकिन उससे मुराद क्या लेते हैं? हमें ये किसी और से नहीं पूछना, खुद अपने आप से सवाल करना है, क्योंकि हम रब से रहमत मांग रहे हैं ना, तो हमारे जहन में कुछ होगा कि हम क्या मांग रहे हैं। रहमत बोल के हम क्या सवाल करते हैं, हमारी तलब क्या है, हमारी मांग क्या है, हम रब से क्या सवाल कर रहे हैं, ये तो हमें जानना चाहिए ना। मैं अल्लाह के महबूब मकबूल बंदों की बात तो नहीं करता, अल्लाह के महबूब बंदों की बात नहीं करता। रब्बे कायनात के जो महबूब बंदे होते हैं वो उससे लौ लगाने वाले होते हैं, वो उसकी रिजा में राजी होते हैं। लेकिन अगर आप गौर फरमाए कि एक आम आदमी, मुझ जैसा एक गुनाहगार शख्स जब रब से रहमत मांगता है तो उससे मुराद क्या लेता है? देखिए, हम जब रब से रहमत मांगते हैं तो माल, दौलत, जमीन, जायदाद, घर, घरवाली, औलाद, सेहत, आफियत, नामो नमूद, शोहरत, ओहदा, मनसब, ताकत, इक़्तिदार, इख्तियार, यही चीजें मांगते हैं। हज़रात मोहतरम, जब हम ये चीजें अल्लाह से मांगते हैं और रहमत से मुराद यही चीजें लेते हैं, तो आपने कभी गौर किया कि जितनी भी चीजों का मैंने जिक्र किया है, इन सब का ताल्लुक इस दुनिया से है, आखिरत से नहीं है।
یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو بس اس دنیا تک محدود کر دیا ہے. اچھا اس دنیا میں ہمیں کتنا عرصہ گزارنا ہے؟ بہت تیر ماریں گے. جناب وہ کہتے ہیں کہ جاپان میں بوڑھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اگر ہم بہت زیادہ تیر مار لیں گے تو 100-125 سال زندہ رہ لیں گے یہاں. اس سے زیادہ کیا ہے؟ یعنی ہم نے جہاں پہ 100-125 سال میکسیمم زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے، اس کے لیے ہم ساری زندگی سوال کرتے رہتے ہیں، آنسو بہاتے رہتے ہیں، فریاد کرتے رہتے ہیں، جھولی پھیلاتے رہتے ہیں. اور جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے. اور جب ہم ہمیشہ کا لفظ بولتے ہیں تو شاید ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ ہمیشگی کا مطلب کیا ہے. جب ہم ہمیشہ رہنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو 1,00,000-2 لاکھ سال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں پر تو 1,00,00,000-2 کروڑ سال کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ زندگی رہنی ہے. تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا. اور جہاں میکسیمم 100 سال 125 سال رہنا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ہماری زندگی 60 65 70 سال. اور آج کل تو اللہ رحم کرے بچوں کو بوڑھوں والی بیماریاں ہو رہی ہیں. تو ایسے میں ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کی رحمت کو صرف اس دنیا تک محدود کر دیا. یہ کیا ہم نے حماقت کی؟ بلکہ اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے. میں ایک واقعہ سناؤں، اس کی روشنی میں ذرا بات آگے بڑھانے کی ذرا مدد ملے گی. بنو امیہ کے اولین حکمرانوں میں ایک حکمران گزرا ہے جس کا نام تھا عبد الملک بن مروان. طواف کعبہ کر رہا ہے. طواف کرتے ہوئے اس کی نظر پڑتی ہے ایک نوجوان پہ. نوجوان کا لباس بوسیدہ ہے، حالت خستہ ہے، غربت کے آثار اس پر ظاہر ہیں، لیکن پیشانی روشن ہے، چال میں وقار ہے، چہرے پر روب ہے، اور اس کے کو دیکھ کے لگتا ہے کسی اچھے خاندان کا فرد ہے. تو وہ اپنے خدام سے کہتا ہے جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ یہ نوجوان کون ہے. وہ خدام جاتے ہیں اور پتہ کر کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو شخص ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے. سیدنا عمر فاروق کا پوتا ہے. اب جب وہ یہ سنتا ہے تو ذرا اور زیادہ فیسینیٹ ہوتا ہے، ذرا اس کا اور دل چاہتا ہے ان سے بات چیت کرنے کو. تو طواف کرتے ہوئے جان بوجھ کر ذرا اس نوجوان سے قریب ہوتا ہے. کون؟ عبد الملک بن مروان، جو اس وقت مسلمانوں کا حکمران ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت یہ وہ وقت ہے جب مسلمان دنیا کی واحد سپر پاور ہے. قیصر و کسریٰ وہ تو گزر چکے نا، وہ قصہ پارینہ ہو گیا، وہ تاریخ کا حصہ بن چکے. ان کو مسلمانوں نے شکست سے دوچار کر دیا. روم اور فارس کی حکومتوں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے. دنیا نے مسلمانوں کی تلوار کا لوہا مان لیا ہے اور مسلمانوں کی ہیبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اس وقت ساری دنیا کی واحد سپر پاور مسلمان ہے. اس سپر پاور کا حکمران اپنا تعارف کرا رہا ہے تو ظاہر ہے کوئی مفہوم ہے، اس کا کوئی مطلب ہے. اب وہ اپنا تعارف کراتا ہے، میں ہوں عبد الملک بن مروان، مسلمانوں کا حکمران، اور مجھے پتہ چلا کہ آپ عمر فاروق کے پوتے ہیں، تو اگر آپ مجھ سے کوئی چیز مانگیں، میں کوئی آپ کی مراد پوری کر سکوں، کسی خواہش کی تکمیل کر سکوں، تو مجھے بہت خوشی ہوگی. وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہم اس وقت کعبے میں کھڑے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اب ظاہر ہے یہ بات ایسی ہے، اس کا کوئی اور جواب ہی نہیں ہو سکتا. وہ نوجوان چل پڑتا ہے. عبد الملک بن مروان جلدی جلدی طواف مکمل کرتا ہے اور کعبے سے باہر نکلتا ہے اور اپنے خدام سے کہتا ہے کہ جب یہ نوجوان کعبے سے باہر آئے اس وقت اس کو میرے پاس لے آنا.
خدام نے ایسا ہی کیا. اب جب ملاقات ہو رہی ہے تو عبد الملک نے دوبارہ اپنی پیشکش دہرائی, ریپیٹ کی کہ دیکھیے آپ عمر فاروق کے پوتے ہیں, اور اگر آپ کی کوئی طلب ہو, کوئی خواہش ہو, کوئی مراد ہو اور میں پورا کر سکوں تو میرے لیے بڑی خوشی ہوگی, تسکین ہوگی, میری عزت افزائی ہوگی. یارو اس نوجوان نے جو جواب دیا شاید ہم سب کی توقع سے بالاتر ہے. وہ شخص پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ مجھے صرف دنیا کی چیزیں دے سکتے ہیں یا کچھ آخرت میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی میں تو ظاہر ہے دنیا کا بادشاہ ہوں نا, تو دنیا کی چیزیں ہی دے سکتا ہوں. آپ کو کوئی مال چاہیے, دولت چاہیے, درہم و دینار چاہیے ہو, آپ کو کوئی زمین چاہیے, جائیداد, کوئی جاگیر چاہیے ہو, یا آپ کو کوئی عہدہ منصب چاہیے, کسی صوبے کا گورنر لگنا ہو, کسی شہر کا قاضی یا کوتوال مقرر ہونا چاہتے ہو, وہ مجھے بتائیے, میں دنیا کے حوالے سے خدمت کر سکتا ہوں, آخرت میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا امیر المومنین, دنیا تو میں نے اپنے رب سے کبھی نہیں مانگی, آپ سے کیا مانگوں گا؟ ارے دنیا تو میں نے اپنے رب سے کبھی نہیں مانگی, میں آپ سے کیا مانگوں گا؟ معاف کیجئے, میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں دنیا نہیں مانگنی چاہیے. ہم بہرحال انسان ہیں, اپنی ضرورتوں میں جکڑے ہوئے اور اپنی خواہشات کے دام میں گرفتار, ہم دنیا سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور رب کائنات بھی اپنے بندوں کا حال جانتا ہے. وہ ہستیاں جو دنیا سے بالکل بے نیاز ہو گئی وہ تو اب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی, وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن اب رب کائنات تو ہر ایک کے دل کا حال جانتا ہے نا, تو اس نے تو ہمیں دنیا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے. اس نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو, تم اپنی مرضی سے کچھ مانگو گے, پیک اینڈ چوز سے کام لو گے, مولا یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, تو تمہیں تو نہیں پتا کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ حقیقتاً تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے. تمہیں کیا پتا تمہارے لیے کون سی چیز اچھی ہے. دیکھیے آج کل اگر کسی کے پاس کوئی پرائز بانڈ ہو اور وہ نکل آئے, جیک پاٹ اس کا سب سے بڑا انعام نکل آئے, تو آج کل یہ بڑا انعام پرائز بانڈز کا وہ بھی کروڑوں میں ہوتا ہے. اب اگر کسی کے 2-4 کروڑ روپے انعام نکل آئے, وہ تو خوشی سے ناچنے لگے گا, مجھ پر تو جی اللہ کی بڑی رحمت, اس نے چھپر پھاڑ کے اپنی رحمت دی ہے مجھے. اب وہ تو آپ خوش ہے, بڑا رب کا شکر بھی ادا کر رہا ہے کہ جناب مجھے بڑی رحمت ملی اللہ کی. لیکن خدا نہ خواستہ اس دولت کے اثر سے اس کی اولاد بگڑ جاتی ہے, گناہ کے راستے پہ چل پڑتی ہے, برائی کی راہ اپنا لیتی ہے, جرم کا راستہ دیکھ لیتی ہے, کسی نشے وشے کے چکر میں پڑ جاتی ہے. اب ذرا ماں باپ سے جا کر پوچھو کہ واقعی وہ اس دولت کو اپنے لیے رحمت سمجھ رہے ہیں؟ اس پیسے سے کوئی گاڑی بھی خریدی, بڑی قیمتی بڑی سوفسٹیکیٹڈ کار خریدی جس کے لوگ خواہش کرتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ وہ گاڑی کسی حادثے کا شکار ہوئی اور کوئی عزیز جان ہستی, کوئی بہت پیاری ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی اس حادثے میں, یا زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی. اب پوچھئے ان سے جا کے کہ یہ جو دولت ہے یہ باقی ان کے لیے رحمت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو, تمہیں کیا پتا تمہارے لیے کیا چیز رحمت ہے, کیا زحمت ہے. تم مجھ سے مانگو, دنیا بھی مانگو, لیکن تمہیں مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے نا. تو تم میری بارگاہ میں عرض کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تم مجھ سے دنیا کی بھلائی مانگو. زبان سے تو کہتے ہو کہ وہ جو رب ہے وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا, زبان سے کہتے ہو, کیا دل سے تسلیم کرتے ہو؟ کیا تمہیں بھروسہ ہے؟ اگر تمہیں بھروسہ ہوتا تو ماں تمہارا بھلا چاہے گی نا. وہ کون سی چیز ہے جو ماں تمہارے لیے برا چاہے گی؟ تو ماں جب تمہارے لیے بھلا چاہے گی تو وہ ہستی جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے
تو اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا اعتماد، کیا بھروسہ ہونا چاہیے؟ تو اس لیے اے میرے بندو، اگر تم مجھ پر چھوڑ دو، بھروسہ کرو، اور مولا ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اندھے ہیں، ہمیں نہیں خبر کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے کون سی بری ہے، مولا تو جانتا ہے، تو مولا جو چیز ہمارے لیے بھلی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو رب کی بارگاہ میں شکایات کے دفتر کھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں جھکنے والے، سجدہ ریز ہونے والے، تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، تجھ سے لو لگانے والے، تیری بندگی سے کا اقرار کرنے والے، مولا ہم تو غربت کی چکی پہ پس رہے ہیں، ہم تو مولا ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ جو تیرے منکر ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، مولا وہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدکار ہیں، گناہگار، سیاہکار ہیں، مولا ان کو بڑا نوازا ہے تو نے، بڑا مال دیا ہے ان کو، چین کی بنسی ہو جاتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، محلات میں رہتے ہیں، کیا کرو فر تم تراک آن بان اور شان و شوکت سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو مولا یہی انصاف ہے کہ ماننے والے ترستے رہیں، سسکتے رہیں، اور انکار کرنے والے وہ عیش کریں۔ ہم تو رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر کھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرات مکرم، کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمیں رب کی طرف سے جو کوئی بھی ملا ہے ہمیں اس کا حساب دینا ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں؟ اگر مال دولت ملی اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا ہے، کوئی عہدہ یا منصب ملا اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنے عہدے کو، منصب کو، طاقت کو، اقتدار کو، اختیار کو کس طرح استعمال کیا۔ اگر آل اولاد ملی ہے اس کا حساب بھی دینا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی تھی، رزق حلال پہ پالا تھا، انہیں ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا۔ یہاں پر تو عالم یہ ہے، اگر ہم لوگوں کو نصیحت کریں کہ خدا کا خوف کرو، حرام نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، تم حلال پہ گزارا کرو، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ عجیب آدمی، ہمارے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ ان کے جو کلاس فیلوز ہیں لمبی گاڑیوں میں آتے ہیں، ان کی جیبیں پاکٹ منی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، برانڈڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، قیمتی لباس پہنتے ہیں، کس شان سے وہ آتے ہیں رہتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے وہ خستہ لباس پہن کے اور بوسیدہ حالت میں وہاں پہ جائیں گے اور ان کی جیب میں 10-20 روپے ہوں گے پاکٹ منی کے، تو وہ اپنے ہم چشموں کے سامنے وہ تو بہت گرے ہوئے ہوں گے، وہ تو نظر اٹھا کے جی نہیں سکیں گے، وہ تو احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، سائیکک پیشنٹ بن جائیں گے، نفسیاتی مریض ہوں گے، وہ تو زندگی کی دوڑ میں شریک نہیں ہو سکیں گے، کمپیٹ نہیں کر سکیں گے، مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کہیں پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر انہیں معاشرے میں کوئی اچھا مقام پانا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ہمیں ذرا کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ان کو پاکٹ منی بھی دینی پڑے گی، ان کو اچھے کھلونے بھی دینے پڑیں گے، لباس بھی قیمتی دینا پڑے گا، ذرا وہاں پہ اسکول میں اچھا وقت گزاریں گے تاکہ اپنے کلاس فیلوز میں وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جا سکیں۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں رشوت نہ لیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، ہم نہیں لیں گے، رشوت کوئی اور لے لے گا، ہماری جیب میں پیسے بھی آتے ہوئے آپ کو برے لگتے ہیں، اور ہم اپنے لیے نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی خاطر، ان کے روشن اور بہتر مستقبل کی خاطر کر رہے ہیں۔ یہ لمبی چوڑی تقریر سن لیتے ہیں نا یارو، کیا ہمیں نہیں پتا کہ جو جسم لقمہ حرام پہ پلے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا؟ پتہ ہے؟ بچوں کے ناز اٹھا لیجئے، نخرے اٹھا لیجئے، فرمائشیں پوری کر دیجئے، انہیں اپنے کلاس فیلوز کے اندر ایک بہتر مقام دلوا دیجئے، زندگی کی دوڑ میں کمپیٹ کرنے کے قابل بنا دیجئے، لیکن لقمہ حرام کھلا کے گویا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ کیا یہی سلوک کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں؟ معاف کیجئے میری بات ادھوری رہ گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اچھا فرض کیجئے آپ میں سے میں 2 افراد کو زحمت دوں، ایک کو 100 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں، پھر 2-4 ہفتوں کے بعد پھر دونوں کو بلاؤں، ہاں بھئی بتاؤ تمہیں 100 روپے دیے تھے، تم نے کہاں خرچ کیے؟ تمہیں 10 لاکھ دیے تھے، تم نے کہاں لگائے؟ کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 100 روپے تو آج کل حساب کتاب میں آتی ہی نہیں، اب تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ 100 روپے میں کتنی روٹیاں آ جاتی ہیں۔ 100 کا حساب دینا ظاہر ہے بڑا آسان ہے۔ یارو کیا پتا اسی مجمع میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہوں، پریشان بھی ہوں، لیکن رب کائنات گویا ہی فرماتا ہو کہ میرا یہ بندہ غربت سے تنگ تو ہے
لیکن میں جانتا ہوں کہ چند روز اگر اس تنگی میں گزار لے یہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا اس کی آخرت خراب ہو جائے گی, اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا. کیا پتا یارو اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لیے اللہ کی رحمت ہو. تمہیں کیا پتا اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اور اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو چلو ایک اور انداز سے ایک بات کروں. میں ہم نماز تو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو توفیق دے نماز پڑھنے کی. نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس کے ترجمے پہ پتہ نہیں غور کیا آپ نے یا نہیں, بڑا سیدھا سادہ ترجمہ ہے. اے مولا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت بھیج جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی. آپ نے غور کیا کہ یہاں پر ہم نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا, حالانکہ انبیاء میں وہ ہستیاں بھی ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں, جلیل القدر نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو رب کائنات نے اقتدار بھی عطا فرمایا اور نبوت بھی عطا فرمائی. اور ماشاءاللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کس شان کے بادشاہ ہیں اور کس شان کے نبی ہیں. تو ہم سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کہیں کہ کما صلیت داؤد کما صلیت یوسف کما صلیت سلیمان, نہیں, کما صلیت علی ابراہیم. حضرت مکرم آخر حضرت ابراہیم کی مثال کیوں دلوائی؟ کما صلیت علی سلیمان کیوں نہیں کہلوایا؟ جن کی اتنی بڑی سلطنت کہ جن کے دربار میں چرند پرند درند تو اپنی جگہ جن بھی حاضر ہوتے ہیں, اور جن کے اشارے پر جن کے حکم پر ہوا ان کا تخت اڑائے لیے پھرتی ہے جہاں وہ چاہیں. دراصل بات یہ ہے کہ ویسے تو ہر نبی آزمائش کے مراحل سے گزرتا ہے, لیکن جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام پے در پے آزمائشوں سے گزرے اور اس میں پھر پورے اترے, یہ آپ کا امتیاز ہے, یہ آپ کی خصوصیت ہے. نمرود نے آگ دہکائی, الاؤ بھڑکایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ اس میں جھونکنا چاہتا ہے, جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو بیان کرے, کوئی حکم ہو فرمائیں, کیا آگ بجھائی جائے, کیا جان بچائی جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. یارو عجیب بات ہے, آپ بھی سوچئے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور ہم سب سے بڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام یقیناً جانتے ہیں کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا, جبریل کو بھیجا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی تو اللہ نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی تھی نا. تو اس وقت بھی تو حضرت ابراہیم خیال فرما سکتے تھے کہ اللہ نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا, لیکن نہیں. دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر جبریل کو ایک سبق سکھایا ہے. وہ کیا؟ گویا یہ فرمایا ہے کہ اے جبریل یہ خیال مت کرنا کہ اگر تو اللہ کی طرف سے وحی نہیں لائے گا, پیغام نہیں لائے گا, احکام نہیں لائے گا تو ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا, اللہ کے احکام کا پتہ ہی نہیں چلے گا. ہم اللہ کا پیغام اور احکام اللہ کے بندوں تک پہنچا ہی نہیں سکیں گے. ہماری نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی, ہم کار نبوت انجام نہیں دے سکیں گے. یہ خیال مت کرنا, ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے. تیری ڈیوٹی تو صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگی ہے. اے جبریل اگر اس وقت تجھے اللہ نے بھیجا ہوتا میری جان بچانے کے لیے تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ لیکن میں جانتا ہوں اس وقت اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا, اپنی مرضی سے آیا ہے. جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. اور گویا یہ فرمایا کہ اے جبریل اللہ جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے آگ میں ڈالنا چاہتا ہے,
تو اگر میرا رب مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے، مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ آپ نے غور کیا کہ یہاں پر ہم نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حالانکہ انبیاء میں وہ ہستیاں بھی ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رب کائنات نے اقتدار بھی عطا فرمایا اور نبوت بھی عطا فرمائی، اور ماشاءاللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کس شان کے بادشاہ ہیں اور کس شان کے نبی ہیں۔ تو ہم سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کہیں کہ کما صلیت داؤد، کما صلیت یوسف، کما صلیت سلیمان، نہیں، کما صلیت علی ابراہیم۔ حضرت مکرم آخر حضرت ابراہیم کی مثال کیوں دلوائی؟ کما صلیت علی سلیمان کیوں نہیں کہلوایا؟ جن کی اتنی بڑی سلطنت کہ جن کے دربار میں چرند پرند درند تو اپنی جگہ، جن بھی حاضر ہوتے ہیں، اور جن کے اشارے پر، جن کے حکم پر ہوا ان کا تخت اڑائے لیے پھرتی ہے جہاں وہ چاہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ویسے تو ہر نبی آزمائش کے مراحل سے گزرتا ہے، لیکن جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام پے در پے آزمائشوں سے گزرے اور اس میں پھر پورے اترے، یہ آپ کا امتیاز ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ نمرود نے آگ دہکائی، الاؤ بھڑکایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ اس میں جھونکنا چاہتا ہے، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو بیان کریں، کوئی حکم ہو فرمائیں، کیا آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ یارو عجیب بات ہے، آپ بھی سوچئے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام یقیناً جانتے ہیں کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، جبریل کو بھیجا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی تو اللہ نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی تھی نا۔ تو اس وقت بھی تو حضرت ابراہیم خیال فرما سکتے تھے کہ اللہ نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا، لیکن نہیں۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر جبریل کو ایک سبق سکھایا ہے۔ وہ کیا؟ گویا یہ فرمایا ہے کہ اے جبریل، یہ خیال مت کرنا کہ اگر تو اللہ کی طرف سے وحی نہیں لائے گا، پیغام نہیں لائے گا، احکام نہیں لائے گا تو ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا، اللہ کے احکام کا پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم اللہ کا پیغام اور احکام اللہ کے بندوں تک پہنچا ہی نہیں سکیں گے، ہماری نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی، ہم کار نبوت انجام نہیں دے سکیں گے۔ یہ خیال مت کرنا، ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے، تیری ڈیوٹی تو صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگی ہے۔ اے جبریل، اگر اس وقت تجھے اللہ نے بھیجا ہوتا میری جان بچانے کے لیے تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ لیکن میں جانتا ہوں اس وقت اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، اپنی مرضی سے آیا ہے۔ جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، اور گویا یہ فرمایا کہ اے جبریل، اللہ جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے آگ میں ڈالنا چاہتا ہے، تو اگر میرا رب مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے، مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ میں ذرا بات تھوڑی آگے بڑھاؤں، مجھے معاف کیجئے، پنجابی کے لب و لہجے پہ قدرت نہیں ہے، وہ ایکسنٹ، وہ پروننسیشن، وہ تلفظ، وہ لہجہ میں اس پر قادر نہیں، لیکن وہ مصرع خوبصورت ہے، اس لیے میں دہرا دیتا ہوں کہ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکھنو چولہے پاؤں۔ اچھا، اگر آپ غور فرمائیں تو یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، انتہائی مشکل سوالوں کے جواب اتنی آسانی سے دیتے ہیں، عقل ششدر رہ جاتی۔ دیکھیے، میں یہاں خدا نہ خواستہ معاذ اللہ نفرتیں پھیلانے نہیں آیا، یہاں پہ فساد ڈلوانے کے لیے نہیں آیا، کوئی محاذ آرائی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک سیدھی سی بات ہے، وہ ہر ایک جانتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، کچھ ہیں نہیں مانتے، تو یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا۔
اچھا جو نہیں مانتے بعض اوقات ماننے والوں کی ٹانگ کھینچتے ہیں. ہاں بھائی تم گئے تھے, کہاں گئے تھے؟ میں پیر صاحب کے پاس گیا تھا. کیوں گئے تھے؟ میں بیمار تھا نا, دعا کرانے گیا تھا, اللہ صحت دے. اچھا تمہارے پیر صاحب کی دعا سے تمہیں صحت مل سکتی ہے, تو سنا ہے کہ پیر صاحب تمہارے بیمار ہوئے تھے وہ تو ہسپتال گئے تھے, ڈاکٹروں کے پاس گئے تھے. اگر ان کی دعا سے تمہیں صحت مل سکتی ہے تو اللہ سے خود اپنے لیے صحت کیوں نہیں مانگ لی؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں. اسی طرح کسی سے پوچھا, ہاں بھائی کہاں گئے تھے؟ یہ پیر صاحب کے پاس گیا تھا دعا کرانے. کیا دعا کرانے؟ جی میں نیا کاروبار شروع کر رہا ہوں نا, اللہ برکت دے, رزق میں وسعت دے, دعا کرانے گیا تھا. اچھا تمہارے پیر صاحب کی دعا سے تمہارے رزق میں برکت ہو سکتی ہے, تو سنا ہے کہ ان کا اپنا گزارا مریدوں کے نذرانوں پہ ہوتا ہے. تو اگر ان کی دعا سے تمہیں یہ سب کچھ مل سکتا ہے تو اپنے لیے سب کچھ اکٹھا کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا. کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا ہے بابا بلے شاہ نے کہ جدو ماہی میرے دکھتے راضی, میں سکھنوں چولہے پاما. جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو اس سے حقیقی محبت کرنے والے ہوتے ہیں, محبت کے نام پہ دکانیں کھولنے والوں کی بات نہیں ہو رہی. جو حقیقتاً اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پھر صحت اور بیماری سے غرض نہیں ہوتی, انہیں غربت اور دولت سے غرض نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جدو ماہی میرے دکھتے راضی, میں سکھنوں چولہے پاما. ارے میرا محبوب اگر مجھے بیمار دیکھ کے راضی ہے, مجھے صحت کا کیا کرنا ہے؟ میرا محبوب اگر مجھے غربت میں دیکھ کے راضی ہے, مجھے دولت کا کیا کرنا ہے؟ میرا محبوب اگر مجھے جھوپڑے میں دیکھ کے راضی ہے, مجھے شاہی محلات کا کیا کرنا ہے؟ میرا محبوب اگر مجھے پھٹے پرانے چیتڑوں میں دیکھ کے راضی ہے, مجھے شاہی پوشاک کا کیا کرنا ہے؟ اور میرا محبوب اگر مجھے ننگے سر ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے, مجھے تاج شاہی کا کیا کرنا ہے؟ اور اسی چیز کی تفسیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر دکھا دی کہ میرا محبوب اگر مجھے جلتا دیکھ کے راضی ہے, مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ نہیں جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. حضرات مکرم, اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی سرحدوں میں پہنچ گئے لیکن اولاد نہیں ہے. اب ظاہر ہے ان کے ذہن میں آ سکتا تھا, آج کل تو ویسے بھی کوئی چھوٹا موٹا پیر ہو وہ بھی سوچتا ہوگا کہ یار میری اولاد نہیں ہے, لوگ میرے پاس دعا کرانے نہیں آئیں گے, وہ کہیں گے جی اپنے لیے تو اولاد دے نہیں سکا, ہمارے لیے کیا لے گا. اس طرح سوچ آتی ہے نا ذہن میں. تو وہ بھی خیال کر سکتے تھے کہ مولا میں نے تیرے بندوں کو تیری بارگاہ میں بلانا ہے نا, یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, یہ درختوں کے سامنے جھکتے ہیں, جانوروں کی پرستش کرتے ہیں, چاند سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں. اب مجھے ان کو بتانا ہے کہ یہ سب کچھ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کچھ نہیں, ان کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں. ارے سب کچھ وہ ہے قادر مطلق جن تم دیکھ کر خداؤں کی عبادت کرتے ہو, بتوں کو دیکھتے ہو, درختوں کو دیکھتے ہو, جانوروں کو دیکھتے ہو, پہاڑوں کو دیکھتے ہو, چاند سورج کو دیکھتے ہو. تم دیکھ کر ان خداؤں کی عبادت کرتے ہو, اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں, اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. پھر رب کائنات جب بڑھاپے میں جب مایوسی ہو جاتی ہے اس وقت اولاد عطا فرماتا ہے, تو بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں. اب حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو اس ریگزار میں چھوڑاؤ, اس ویرانے میں چھوڑاؤ, اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ جہاں نہ کھانے کو دانا ہے نہ پینے کو پانی ہے. اور صرف دانا پانی کی بات نہیں ہے, وہاں پہ سایہ بھی نہیں ہے. بھئی مکہ تو آباد ہوگا جب زمزم کا چشمہ جاری ہوگا, ابھی تو وہاں کوئی سایہ بھی نہیں ہے, سر چھپانے کو چھت بھی نہیں ہے. تو رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کی کہ مولا یہ بچے کو اس کے ماں کو چھوڑ کے وہاں پہ چھوڑ کے آ جاؤں, کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے, سر کہاں چھپائیں گے, جب سورج آگ برسائے گا یہ وہاں سایہ کہاں سے لائیں گے؟ کچھ نہیں, کوئی سوال جواب نہیں, وہ اس کی رضا پہ راضی نہیں. پھر جب رب کائنات اپنے کرم سے وہ ماں بیٹے کو بچا لیتا ہے, اور پھر جب وہ بچہ اس عمر پہ پہنچتا ہے جب باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوتا ہے, تو اس وقت ذرا سوچئے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے, محبت میں بھی شدت آ جاتی ہے. اب حکم ہوتا ہے کہ اب اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو.
کوئی سوال نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ وہ ہر موقع پر، ہر مرحلے پر وہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کی رضا پہ راضی۔ تو اصل میں رحمت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے، اور رب کائنات اسی طرح دنیا مانگنے کی تلقین فرما رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ مولا تو جانتا ہے نا میرے لیے بھلا کیا ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جو میرے لیے بھلا ہے وہ عطا فرما دے۔ تو اگر بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے تو یہ ہے اس کے لیے در حقیقت رحمت۔ حضرات محترم، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ جس ہستی کو ہم رحمت مجسم مانتے ہیں، جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں، انہوں نے زندگی کس طرح گزاری، ان کا اس میں حسنہ دیکھیں نا، ان کی سیرت مبارکہ دیکھیں نا، ان کے شب و روز کی کیفیت کو دیکھیں۔ ہم جس کو رحمت کہتے ہیں، جو ہم ہر وقت اس سے رحمت کے بدلے میں جو سوال کرتے ہیں، اگر حقیقتاً وہی رحمت ہے تو پھر تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مجسم رحمت کا دامن رحمت سے خالی ہے۔ چٹائی کی، کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے، پیبند لگے کپڑے زیب تن فرما رہے، نالین پاک کو خود مرمت فرما رہے، جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرما رہے، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر بھی باندھ رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا کریم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ان کی کوئی مجبوری تھی؟ غربت کی وجہ سے مجبوری تھی جی سب کچھ ایسی زندگی گزارنی تھی؟ نہیں، یہ سب کچھ انہوں نے صرف ہماری تربیت کی خاطر کیا۔ ورنہ کیا آپ اتنی بات نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ہستی جو اشارہ کرے اور چاند کے جو ٹکڑے ہو جائے، صرف اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن خود بیٹھے ہوئے مرمت فرما رہے ہیں نالین پاک۔ کوئی سبب ہوگا نا، کوئی وجہ ہوگی، وجہ تھی ہماری تربیت کرنا۔ ہمیں بتایا کہ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن تمہیں تو دشمنوں سے پالا پڑے گا نا، زخم بھی لگیں گے، خون بھی بہے گا، تکلیف بھی ہوگی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہونٹوں پہ شکوے آ جائیں، شکایتیں آ جائیں، تو میں بھی لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں، تاکہ جب کبھی تمہیں زخم لگیں تو تمہارے ہونٹوں پہ شکوہ نہ ہو، بلکہ میری مثال تمہارے سامنے۔ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو جنت کی نعمتیں میرے دسترخوان پہ رہیں، لیکن تمہیں تو کبھی فاقہ بھی کرنا پڑے گا نا، اور روکھی سوکھی بھی کھانی پڑے گی۔ تو اس لیے میں بھی ساری زندگی جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا کر کے دکھا دیتا ہوں، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر باندھ کے دکھا دیتا ہوں کہ کبھی ایسی سختی کا وقت تمہارے اوپر آئے تو تم بھی شکوہ نہ کرو، شکایتیں نہ کرو، تمہارے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، ایمان ڈاما ڈول نہ ہو، بلکہ تمہارے سامنے میرا چہرہ ہو۔ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے، اور دنیا جہان کے خزانے میری ٹھوکروں میں رہیں، لیکن تمہیں تو غربت سے پالا پڑے گا نا، کبھی عاجز بھی آؤ گے اس غربت سے، تنگ بھی ہوگے، پریشان بھی ہوگے۔ تو اگر کبھی ایسا وقت ہو تو میں بھی اپنی لاڈلی شہزادی کو پیبند لگی چادر میں گھر سے رخصت کر کے دکھا دیتا ہوں، تاکہ تم گلہ نہ کرو۔ میں اپنی مثال تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر میں محبوب رب کائنات اس طرح زندگی گزار سکتا ہوں تو تمہیں کیا عذر ہے؟ یہ تو تمہارے لیے مثال ہے۔ آپ سوچیے، آپ کے علاقے میں یہاں پر اگر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ آ جائیں اور آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، آپ کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے وہ یہاں پر مثلا موسم کی شدت کو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے برداشت کر لیں، مثلا گرمی کا موسم ہو، وزیر اعظم کھڑا ہو، وہ جناب آسمان سے سورج آگ برساتا ہو، زمین تپتی اور جھلستی ہو، اور اس موسم کی شدت میں وہ وزیر اعظم آپ کی خاطر وہ آدھا گھنٹہ دھوپ پہ کھڑا رہے، پسینے میں نہا جائے، آپ تو ساری زندگی اس کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے۔
یہ کیسا آدمی ہے، غریب پرور ہے، عوام کا ہمدرد ہے، کیسا وہ ہمارا دوست ہے، ذرا سوچو تو صحیح اس کو کیا پڑی تھی. لیکن وہ جوان ہم غریبوں کی خاطر آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہا، پسینے میں نہا گیا. آپ تعریف کرتے نہیں تھکیں گے، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی اوقات کیا ہے. ارے وہ ہستی جو محبوب رب کائنات ہے، جس کی خاطر رب کائنات نے بساط ہستی بچھائی ہے اور نگار خانہ قدرت سجایا ہے، جس کی خاطر اس رب نے اپنی شان ربوبیت کو ظاہر فرمایا ہے. اس نے 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ نہیں، ہفتے 2 ہفتے نہیں، ساری زندگی کس انداز سے گزاری ہے صرف ہماری خاطر. ہم نے سبق سیکھا ہے اس سے نہیں. باقیوں کی بات کیا کریں، ہمارے پاس خود ہمارے مرید آ کے شکایت کر رہے ہوتے ہیں. صحیح مرید تو آپ کے ہیں، پھر بھی اس مشکل میں ہیں. اگر اب اس وقت ہم ان کو نصیحت کرنے بیٹھیں کہ بھائی آقا کریم کی حیات طیبہ سامنے رکھو، تو وہ کہیں گے پیر صاحب مسئلہ حل کر نہیں سکتے، نصیحتوں کے دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے یہی طریقے ہیں نا. حضرات محترم، ہمیں ذرا اپنے طور طریقوں پہ نظر ڈالنی چاہیے. معاف کیجیے، آج کچھ نصیحت کا انداز زیادہ غالب ہو گیا میری تقریر پر، اس کے لیے میں اب آپ سے معذرت کروں یا کیا کروں. لیکن ماشاءاللہ ہم اہل سنت ہیں، میلاد مناتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے جھنڈیاں لگاتے ہیں، درود و سلام کے زمزمے بہاتے ہیں، یا رسول اللہ کی گونج مچاتے ہیں. بے شک یہ سب کام ہم اہل سنت کرتے ہیں کیونکہ یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے نا، سرکار سے محبت کی نشانیاں. لیکن یاد رکھنا یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے. نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. میں اس کو ایک سادہ سی مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں دوستوں کو. بات یہ ہے کہ مثال سادہ ہی دینی چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے. دیکھیے فرض کیجئے میں نے آپ سے کہا کہ جی ذرا ڈرائیور کو بلا رہے میرے. آپ نے کہا جی آپ کے ڈرائیور کو کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا یار اس کو بہت شوق ہے بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کا. یہ مونچھیں پال رکھی ہیں اس نے، بڑا سا پگڑ ہوگا، کالا کوٹ پہنا ہوگا، گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا، بلا لائیں. آپ گئے جناب، ڈھونڈتے رہے، نگاہیں دوڑاتے رہے، تلاش کرتے رہے، ایسا کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آیا. واپس آ کے مجھے بتایا جی ڈرائیور تو نہیں ہے. میں بڑا حیران کہ یہاں تو اس کا سسرال بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں نے کہا اچھا چلیے چھوڑیے، میں خود جا کے دیکھ لیتا ہوں. میں گیا تو وہ ڈرائیور گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا. میں اس کو بلا لایا. چکر یہ چل گیا تھا کہ اس نے یہاں پر کوئی الٹی سیدھی کوئی ایسی چیز کھا لی تھی جس کی وجہ سے اس کو شدید قسم کی الرجی ہو گئی تھی، اور اس کو مجبوراً اپنے دل پہ پتھر کی سیل رکھ کے مونچھوں کی قربانی دینی پڑ گئی تھی، مونچھیں صاف کرانی پڑ گئی تھی. ادھر کچھ گرمی محسوس ہوئی تو پگڑ اور کوٹ اتار کے اس نے گاڑی میں رکھ دیا تھا. آپ مونچھیں پگڑ اور کوٹ ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو ملا نہیں اس کو. میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں اس کو بلا لایا. آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا. نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے نا. یہ محافل میلاد، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ لنگر، یہ یا رسول اللہ کے نعرے، یہ درود و سلام، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے یارو؟ محبت کی حقیقت یاد رکھو. یہ صرف آقا کریم کی بات نہیں، میں محبت کی بات کر رہا ہوں. آقا کریم کی محبت تو ظاہر ہے سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے نا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہونی چاہیے. محبت کی حقیقت وہ جذبہ اور احساس ہے جو محبوب کو راضی کرنے کی خاطر ہر ایثار اور قربانی کے لیے تیار کرتا ہے. محبوب کو پانے کے لیے، محبوب کی رضا کے لیے اگر قربانی دینے پڑے تو اس سے گریز نہ کرے. پتہ چلے محبوب کو پانے کے لیے زمین جائیداد چھوڑنی پڑے گی، پھر سوچ میں نہ پڑ جائے، اگر مگر نہ کرنے لگے. محبوب کے لیے کرنا ہے تو زمین جائیداد کی اوقات کیا ہے؟ ٹھیک ہے میں راضی ہوں. محبوب کو پانے کے لیے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گا، جی میں راضی ہوں. انسانیت کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ محبوب کو پانے کے لیے وہ محبت کرنے والے گزرے ہیں جنہوں نے تاج و تخت کو بھی ٹھکرایا ہے. میں قصوں کہانیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ہیومن ہسٹری کی، میں انسانی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. حضرات مکرم، اگر آقا کریم سے محبت ہے
تو پھر آقا کریم کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی ایثار، کسی قربانی کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو سرکار راضی ہوں گے اور چھوڑ دیں گے تو ناراض ہوں گے؟ کیا نہیں معلوم؟ تو کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کبھی سردی آڑے آ جاتی ہے، کبھی گرمی راستہ روک لیتی ہے۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہنا کہ جی صحیح نماز میں ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ جی زکوٰۃ میں بھی ذرا ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ مارتے تو ڈنڈا ہے لیکن بہرحال زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مار جاتی ہے۔ اچھا بھائی حلال حرام کا خیال رکھتے ہو؟ شریعت کی پابندی کرتے ہو؟ جی اس میں بھی ذرا اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں کیا فکر ہے؟ ہم تو عاشق رسول ہیں نا، ہمیں تو آقا کریم بس ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، ہمیں کیا فکر؟ یہ نمازیں یہ تمام چیزیں یہ تو مولویوں کے سارے ڈھکوسلے ہیں، کھانے پینے کے بہانے ہیں، مسئلے مسائل، یہ تمام چیزیں۔ معاف کیجئے، مجھے بہت شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل سنت کو بگاڑنے کے اندر خود وہ جعلی پیروں کا ہاتھ بھی بہت ہے۔ نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزے رکھیں گے، نہ حلال حرام کا خیال کریں گے، اور ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ نماز پڑھا کریں۔ نہیں ہم نے مدینے میں نماز پڑھ لی تھی۔ جناب نماز تو مدینے میں پڑھ لی تھی تو لنگر بھی وہیں کھا لیتے۔ لنگر یہاں کھائیں گے، نماز مدینے میں پڑھیں گے۔ یہ سب فراڈ ہے۔ میں تو اہل سنت کے نمائندے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ حضرات مکرم یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں۔ یاد رکھو میرے آقا کریم حضور علیہ السلام سے بڑھ کر مرشد کون ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تو ہمیں چھوڑنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب انہوں نے حلال حرام کو نہیں مٹھایا اور کہا کہ نہیں جی ہم اللہ والے ہیں، جی ہمیں فکر نہیں، یہ دوسروں کے لیے ہے، نہیں۔ میرے آقا کریم نے مثالیں خود قائم فرمائی۔ میرے آقا کریم کی تعلیمات کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ان کی تعلیمات عملی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ جو ہمیں حکم دیا پہلے کر کے دکھایا ہے، زبانی کلامی بات نہیں۔ ورنہ تو اگر رب کائنات کو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبی کیوں آئے ہیں؟ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں نا۔ تو ہماری ہدایت کے لیے نبی نہ آتے، ایک قرآن ہمارے پاس ہوتا، ہم بس وہ قرآن جو ہے وہ پڑھ لیتے، کہ صبح کو اٹھتے قرآن ہمارے تکیوں کے نیچے رکھا ہوتا، ہم قرآن کی تلاوت کرتے، اس پر عمل کرتے، اور ماشاءاللہ سیدھے جنت میں پہنچ جاتے۔ لیکن زبانی کلامی نصیحتیں کبھی بھی کارآمد نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیڈروں کی طرح ہوتی ہیں۔ ملک و قوم کی خاطر خون کا آخری قطرہ تو بہا دیں گے، پہلے قطرے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، سب آخری قطرے کی بات ہی کرتے ہیں۔ معاف کیجئے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ نہیں ٹھیک ہے، بچہ کوئی بات کہہ رہا تھا، ہو گئی، چلیے کرم۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو فراڈ ہوتا ہے۔ آپ یہاں دیہات کے علاقے میں رہتے ہیں، کہیں نہر کے کنارے، کہیں ویرانے میں جا رہے ہوں، رات کا وقت ہو، آگے آپ کو وہ بیریئر جو ٹریفک روکنے کے لیے لگا ہوتا ہے نا، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ چیک پوسٹ تھانہ فلاں، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے جناب فوراً گاڑی موٹر سائیکل پہ تھے، آپ نے روک لی، آگے سے دیکھا جناب وہ پولیس والے آ رہے ہیں، آپ الرٹ ہو گئے، انہوں نے آ کے آپ کو حکم دیا موٹر سائیکل سے اترو، آپ اتر آئے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں مجھ سے کاغذات مانگے گا، آئیڈینٹی، میری شناخت مانگے گا، کچھ پوچھے گا۔ انہوں نے آ کے آؤ دیکھا نا تاؤ جناب آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، جیب سے موبائل اور پیسے نکالے، آپ کی موٹر سائیکل چھینی، اس پہ سوار ہو کے چل دیے۔ پتہ چلا کہ وہ پولیس والے نہیں تھے، وہ تو ڈاکو تھے۔ یار وہ نشانیاں تو سب پولیس والوں کی تھی۔ وہ ٹریفک بیریئر پر بھی لکھا ہوا تھا چیک پوسٹ پولیس تھانہ فلاں، ان کی یونیفارم بھی تھی، یہاں بیج بھی لگے ہوئے تھے، وہ کیپ بھی تھی، نشانیاں ساری تھیں، لیکن اس یونیفارم میں پولیس والا نہیں تھا، ڈاکو تھے۔ پھر دھوکہ ہوا نا۔ نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو دھوکہ ہوتا ہے۔ میلاد بھی ہو، جلسے بھی ہو، جلوس بھی ہو،
لنگر بھی چل رہے ہوں, درود و سلام بھی پڑھے جا رہے ہوں, یا رسول اللہ کی گونج بھی بچی ہو, لیکن آقا کریم کو راضی کرنے کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو. نشانیاں تو ہیں, حقیقت تو نہیں. پھر کس کو دھوکہ دیتے ہو یارو؟ اللہ رسول کو تو نہیں دے سکتے, پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے, کوئی دوسرا اس میں کیا اعتبار کرے گا؟ حضرات محترم, یہ تمام چیزیں ہمیں اس لیے بتانی پڑتی ہیں, سمجھانی پڑتی ہیں کہ ہم لوگ غلط راہوں پہ چل پڑتے ہیں. ہم نے محبت کو محض ایک نشہ سمجھ لیا ہے. بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور ممکن نہیں. ہمارے مخالفین اعتراض کرتے ہیں, یہ بے وقوف محبت کی باتیں کرتے ہیں, درس عشق دے رہے ہیں. ان کو درس عمل دینا چاہیے. نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, زکوٰۃ دیں, صدقہ و خیرات سے کام لیں, شریعت کی پابندی کریں. یہ بس درس عشق دیتے ہیں, درس عمل کیوں نہیں دیتے؟ میں عرض کروں گا کہ میرا ایمان یہ ہے کہ درس عشق در حقیقت درس عمل ہے.